السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے جس میں ہم نماز سیکھ رہے ہیں، آج اس کا جو ہم نماز کا عمل سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے رکوع۔ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد انسان جو اگلا سٹیپ نماز کے دوران کرتا ہے وہ ہے رکوع، یعنی اللہ کے حضور جھک جانا۔ رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے اور اپنے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑ لینا ہے۔ اس کے بعد ہماری اس دوران جو ہمارے بازو ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے اور ہماری کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ کمر جھکی ہوئی ہے لہٰذا وہ مکمل طور پر سیدھی ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا خم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو نہ اپنے سر کو جھکاتے اور نہ اس کو اٹھاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل کمر کے برابر رکھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اس طریقے سے کرتے کہ نہ وہ اپنے آپ کو زیادہ جھکا دیتے تھے اور نہ وہ اپنے سر بالکل اٹھا دیتے تھے، بلکہ ایک متوازن طریقے سے، ایک بیلنس طریقے سے وہ رکوع کرتے تھے اور ان کی کمر بالکل سیدھی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے رکوع کرتے تھے کہ اگر ان کی کمر پر پانی انڈیل دیا جائے تو پانی بھی ٹھہر جاتا تھا، یعنی ان کی کمر اس قدر سیدھی ہوتی تھی کہ اگر اس پر پانی بھی انڈیل دیا جائے تو وہ پانی ادھر ادھر حرکت نہیں کرے گا بلکہ وہ ادھر ہی رک جائے گا، کیونکہ اس میں کسی قسم کی ڈھلوان نہیں ہے۔ لہٰذا کمر کو مکمل طور پر سیدھا رکھنا ہے اور ہم نے اپنے گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے مکمل طور پر پکڑ لینا ہے، یعنی کہ اچھی طرح سے ان کو پکڑ لینا ہے۔ اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح اس طرح پکڑنا ہے جیسے ہم نے ان پر قبضہ جما لیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو خوب اچھی طرح پکڑ لیتے تھے جیسے ان پہ قبضہ جمائے ہوئے ہوں، اور بازوؤں کو کمان کی طرح تان لیا کرتے تھے، یعنی ہمارے بازو اس عمل کے دوران اس طرح سیدھے ہونے چاہیے جس طرح ایک تیر کمان سے نکلنے سے پہلے سیدھی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ انسان کے ہاتھ اس کے بازو رکوع کے عمل کے دوران بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اس کے بازو یا اس کی کوہنی میں کسی طرح کا کوئی خم نہیں ہونا چاہیے اور وہ اس کی کمر بھی بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور وہ اپنے رب کے حضور جھکا ہو۔ اب اس دوران جو کلمات پڑھنے ہیں وہ ہیں سبحان ربی العظیم، اور یہ کلمات کم سے کم 3 بار ادا کرنے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی کہ یہ 3 کلمات اور دعا ہم نے رکوع میں ہو کر پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد رکوع کے دوران ہماری آنکھیں یعنی ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری نظریں اپنے پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے، یعنی ہمارا سر اس قدر جھکا ہونا چاہیے کہ ہماری نظریں ہمارے پاؤں کے درمیان ہوں، نہ وہ اس قدر اکڑا ہو کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہوں اور نہ وہ اس قدر جھکا ہو کہ ہم اپنے پاؤں سے بھی آگے دیکھ رہے ہوں۔ لہٰذا یہ طریقہ کہ ہم نے رکوع کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، ہمارے بازوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، ہماری کمر کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، ہماری نظریں کہاں پر ہونی چاہیے، اور اس دوران ہم نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں وہ ہم نے بتا دیے گئے۔ اب اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک انسان کسی بھی وجہ سے نماز میں لیٹ پہنچتا ہے اور وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے تو رکوع میں شامل ہونے کے حوالے سے چند اختلاف پایا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو نماز مل جائے اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو. یعنی اگر ایک انسان جماعت شروع ہونے سے پہلے نہیں پہنچ سکا اور وہ اس وقت پہنچا ہے جب جماعت شروع ہو چکی ہے تو وہ نماز میں شامل ہو جائے اور جو رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں وہ ان کو بعد میں ادا کر لے. اب رکوع میں شامل ہونے سے ہماری رکعت مکمل نہیں ہوتی چونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اتھینٹک اور مستند روایات میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جب تک امام کو قیام کی حالت میں نہ پا لیا جائے تو رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی. مطلب اگر ہم نے اس حالت میں نماز جوائن کی، نماز میں شامل ہوئے کہ ہم سیدھا رکوع میں چلے گئے تو ہماری وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی اور ہمیں بقیہ نماز کے بعد اپنی وہ رکعت پڑھنی پڑے گی. اب ہماری رکعت اس صورت میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہے اگر ہم نے امام کو قیام کی حالت میں پایا ہے اور اس کے ساتھ ہماری رکعت مکمل ہوگی. مستند احادیث کے بعد ہی یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان کے لیے قیام میں شامل ہونا رکعت مکمل کرنے کے لیے لازمی قرار دیا گیا. کم سے کم 3 بار رکوع کی تسبیح یا دعا پڑھ لینے کے بعد جو اگلا امر مسلمان نے نماز کے دوران کرنا ہے وہ ہے رکوع سے اٹھنا اور کھڑے ہو جانا. یعنی انسان نے رکوع کر لینے کے بعد سیدھا ہو کر کھڑے ہو جانا ہے. اب اس دوران اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا ہے. اس وقت انسان نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے بلکہ اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دینے ہیں اور جس طرح ٹانگوں سے ہاتھ لگ رہے ہوں اس طرح ہاتھ نیچے لٹک رہے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد انسان نے کیا کہنا ہے